السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امبیسڈر عبدالباسط شاہد قریشی صاحب، جو ABN نیوز کے لیے فنانس کی بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین قیصر احمد شیخ صاحب جوائن کر لیں گے۔ صورتحال جو ہے وہ اب بگڑتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی کہ 17 تاریخ ورکنگ آورز ختم ہونے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے جائیں۔ اندازہ تھا اس بات کا کہ حکومت اس کے اوپر کچھ لے تو لال سے کام لے گی، اگرچہ یہ ڈائریکشنز براہ راست دی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، AGPR کو، فائنانس منسٹری کو اور الیکشن کمیشن کو کہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیا جائے اور پیسے جو ہیں وہ انشور کیا جائے کہ 17 تاریخ کو ورکنگ آورز ختم ہونے تک یہ پیسے الیکشن کمیشن کو پہنچ جائیں۔ اس کے حوالے سے آج صبح قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا 10 بجے۔ وہاں پر کیا کچھ ہوا، اس کے بعد جو وفاقی کابینہ کا اجلاس اور پھر قومی اسمبلی کا اجلاس۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق پیسے الیکشن کمیشن کو نہیں دیے گئے۔ اب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کیا کرتا ہے، کیونکہ حکم عدولی جو ہے وہ ان کے احکامات کی، واضح احکامات کی ہو چکی۔ اس سے پہلے ان کے احکامات جو ہے ان کو مسترد کر رہی تھی قومی اسمبلی، حکومت، سیاسی جماعتیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنی کتراتا ہوا نظر آتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے ماتحت محکمے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ اٹانومس ادارہ ہے، اس نے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے احکامات پر جس طریقے سے ہدایت دی گئی تھی اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اب یہ معاملہ کل سپریم کورٹ میں کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے، اس میں کون کون سے آپشنز ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ساری سیاسی صورتحال میں اب کوئی باتیں اس قسم کی ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ شاید مذاکرات شروع ہو جائیں، بالواسطہ ہی صحیح، انڈائریکٹلی ہی صحیح، لیکن مذاکرات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا جماعت اسلامی کی طرف سے۔ سراج الحق صاحب نے ملاقات کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف سے، وہاں پر انہوں نے مذاکرات کی بات کی۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، دونوں طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا، لیکن اس دوران کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید مذاکرات ہو تو جائیں لیکن مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور آغاز کریں گے کہ باسط صاحب، یہ حکومت، آپ کو یاد، اس حکومت میں شامل جماعتیں آج سے ایک ماہ پہلے، 1 سال 2 ماہ پہلے کس طریقے سے احتجاج کر رہی تھی۔ ویکنڈ کے اوپر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اضافہ بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو عید سے پہلے کا گفٹ ہے، تحفہ ہے جو عوام کو دیا گیا ہے۔ عید کے بعد یعنی کہ 1 مئی سے دوبارہ ان قیمتوں کو ریوائز کیا جائے گا، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 301 روپے تک جا سکتی ہیں۔ باسط صاحب، یور کامنٹ۔ نہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے تو آبویسلی کامنٹ کیا کریں، اس پہ تو افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوئی عید سے پہلے اس قسم کی جو ہے انکریز، آبویسلی مزید مہنگائی کا سبب بنے گی، اور ہر چیز ہی مہنگی ہوگی، ہر چیز پیٹرول کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے، تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ نہیں، آپ نے یہ سنا تھا جب وہ اعلان کر رہے تھے، بڑا ان کے نہ تو چہرے پہ کوئی شرمندگی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کافی حد تک قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی گزشتہ 15 روز میں، جبکہ وہ تقریباً $3 کا فلکچویشن ہے جو آپ کو oilprice.com پر چارٹس اویلیبل ہے، تو $3 کے فلکچویشن پر بیرل کے اوپر، جو کہ 158.9 لیٹر فی بیرل ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے 10 روپے بڑھا دی اور کہہ یہ رہے تھے کہ 301 کی سمری آئی ہے، جبکہ 17 مارچ کی اگر آپ پرائسز دیکھیں تو وہ $66 فی بیرل پر کھڑی تھیں، یعنی کہ $16 کم، 82.5 سے $16 کم۔ اس وقت کوئی ریلیف نہیں دیا، تو حکومت کی پرائرٹیز واضح، اور وہ پرائرٹیز آج آپ کو نظر آئی ہیں۔ جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں پر جو کچھ ہوا، شاہد صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج کیا ہوا قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں؟ جی بالکل، قیصر شیخ کی زیر صدارت آج قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور اس حوالے سے جو
کمیٹی تھی اس کا سب سے پہلے تو ایجنڈا یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ اجلاس میں شریک کیوں نہیں ہوتے. اس پر کافی احتجاج بھی کیا گیا. قیصر شیخ صاحب نے بھی کہا کہ جب سے وہ وزیر خزانہ بنے ہیں کسی اجلاس میں نہیں ہے, تو بتایا گیا کہ وہ عمرہ کی ادائیگی پہ ہیں. تو اس پر جو وزیر قانون تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات ملے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 21 ارب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بھیجے. یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت کی جانب سے جو قیامہ کمیٹی ہیں اس میں خزانہ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی, وہاں پر بھی چارج اکاؤنٹ کے نام سے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا, لیکن وہ بل جو ہے کمیٹیوں نے مسترد کر دیا, جس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو ایلوکیشن جتنے 21 ارب روپے کی جو ایلوکیشن ہے اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ بھجوائی ہیں کہ یہ ہم نے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو ایلوکیٹ کر دیے ہیں, لیکن یہ جو فنڈز ہیں ہم جاری نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں وفاقی حکومت کی جو ہے وہ منظوری کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ جس پر جو ہمارے وزیر ہیں وزیر قانون, ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اگر کوئی بھی رقم ہے اس کی اگر منظوری نہیں دیتی تو پھر یہ جو ادارے ہیں یہ بل یہ جو رقم ہے یہ اس کو جاری نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو بتاتے چلوں تقریباً 3 ماہ پہلے دھمکی بھی دی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے, اور کہ جو بھی جاری کرے گا یہ 21 ارب روپے اس کو پھر ریکوریاں بھگتنا پڑیں گی. اور یہ بات آج قائمہ کمیٹی میں بھی ہوئی. نوید قمر صاحب نے بھی کوئی بات کی. قمر صاحب نے کہا دیکھیں کہ ہمارے پاس پارلیمان ہے, پارلیمان سپریم ہے, اگر کوئی بھی آفیسر کوئی بھی سیکٹری کوئی بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر ان فنڈز کو ریلیز کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کرتا ہے تو اس پر ہم قانونی کارروائی کر سکتے ہیں, ان کو جیلوں میں بھی بند کیا جا سکتا ہے. اور سپریم کو جو پارلیمان ہے یہ سپریم ایک ادارہ ہے. اور اس پر یہ بھی جو موسیٰ گیلانی صاحب تھے ان کی جانب سے یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی مرضی کے خلاف یہ جو ایلوکیشن کی ہے یہ ایلوکیشن کیوں کی ہے. یہ 21 ارب روپے کی ایلوکیشن بھی جو پارلیمان ہے اس کی منظوری کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھے. 3 ماہ قبل وزارت خزانہ کی جانب سے جو ہے ایک سرکولر جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کے جو فنڈز ہیں یہ جو دیگر کنسولیڈیٹڈ فنڈز ہیں یہ جو اب کوئی بھی ادارہ ایسے استعمال نہیں کر سکتا, اس کے لیے آپ کو وفاقی کابینہ کی منظوری کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ساتھ میں پارلیمنٹ کی منظوری کی ضرورت ہوگی. اس کی منظوری کے بغیر یہ فنڈز کا اجرا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب ہماری آدم نذیر تارڑ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ مسئلے کا حل نکلے, ایسا نہ ہو کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تنازعات پیدا ہوں, ادارے ایک دوسرے کے خلاف بات کریں, تو ہمیں ایک درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا. اگر حکومت کی جانب سے اس پر منوعن عمل نہیں کیا جاتا تو پھر جو 84A کی جو کارروائی ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جو مسائل ہیں وہ مزید گھمبیر ہو جائیں گے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے تو وہاں پر امید ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر جو ہیں وہ ہو جائیں گی. جی باسط صاحب دیکھیں یہ سارا معاملہ اب حکومت جو ہے اس نے تو انکار کر دیا. سپریم کورٹ کے حوالے سے آرٹیکل 190 بڑا جو ہے وہ کلیئر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز ان کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے. آئین سے کھلا انحراف ہو رہا ہے اور آرٹیکل 81 جو ہے آئین کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے جو چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے وہاں سے کیا جا سکتا ہے, اور اس میں جو مد ہے جس میں صدر پاکستان ہوں, قومی اسمبلی کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کا ان کا سیکریٹریٹ ہو, اسی طریقے سے جو چیئرمین سینٹ ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, اور الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ کے ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. تو حکومت بھاگ گئی. نہیں, حکومت تو دیکھیے نا پہلے دن سے انہوں نے اپنا موقف تو پیش کیا ہوا ہے. بہتر تو یہی ہوتا. اب چونکہ اگر سپریم کورٹ لیٹ سے کل آرڈر دے بھی دیتی ہے کہ جی آپ ہمارے احکامات پہ عمل نہیں ہوا تو آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ باسط صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی جس وقت تعمیل نہیں کی جائے گی, جس طریقے سے کہا, میں آپ کو سامنے رکھ تعمیل دیتا ہوں. کس نے کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنی ہے نا. ایگزیکٹو نے کرنی ہے. یہاں پر جو آرڈرز ہیں وہ یہ تھے, آرڈر سن لیں نا. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا all this must be done at the earliest
and at the absolute latest, not later than the closure By of the- business on Monday. ٹھیک ہے 17 तारीख. In this manner the sum of 21 ارب وہ اویلیبل کر دیے جائیں. الیکشن کمیشن کو آگے یہ کہتے ہیں کہ all the entities mentioned above, that is the State لیکن Bank, حکومت Finance اسٹیٹ بینک کس طرح Ministry. کر سکتا ہے؟ پروسیجرلی اسٹیٹ بینک از اتھرائزڈ وداؤٹ دا ایگزیکٹو آرڈرز. دیٹ از دا پرابلم. سپریم کورٹ کو بھی آرڈر ایشو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا چاہیے نا کہ رولز آف بزنس ہیں. تو اس کا مطلب بھاگ گئی نا گورنمنٹ اگر کمپلائی نہیں کر رہی. مطلب سپریم کورٹ کو بھی تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. اپنے آپ کو بند گلی میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے بھی اپنے آپ کو بند گلی میں ڈالا اس قسم کے احکامات کر کے. یا تو دیکھیے نا شروع دن سے کہہ دیتے جب 14 مئی کے جب الیکشن جب پہلی دفعہ میرے خیال میں 11 اپریل تک فنڈز مہیا کرنے تھے, اس دن نہیں ہوئے ہیں 10 اپریل تک, اس دن نہیں ہوئے تھے تو سپریم کورٹ کو کوئی قطعی ایکشن لے لینا چاہیے تھا کسی کے خلاف کہ آج تک کیوں نہیں ہوا یہ. باقی یہ تو اب ساری جو ہے نا رولز آف بزنس سے آ کے پھنس گئے ہیں. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا تو اس وقت کوئی اقدامات لے لیتی سپریم کورٹ. اب تو دیکھیے کیبنٹ, قائمہ کمیٹی, پارلیمنٹ, اسٹیٹ بینک, کنسالیڈیٹڈ فنڈ, اب تو اتنے مسائل کریٹ ہو گئے کہ آج کل اگر سپریم کورٹ کوئی آرڈر دے بھی تو امپلیمنٹیبل بھی نہیں. do you believe کہ it's a clear gang up against Supreme Court? And Supreme Court has ganged up against Parliament, What do you against the mean? government, as a matter of fact. کیا مطلب انہوں نے فیصلہ دیا, کیا بات نہیں کر رہے ہیں فیصلہ یہ دیکھیے نا, فیصلہ وہ دیا ہے, وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو احکامات دے ہی نہیں سکتے. باسط صاحب انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ الیکشنز کروانے کا دیا تھا, اس کے بعد گینگ اپ ہے. یہ آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے, گینگ اپ نہیں کیا. جب 10 اپریل کو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا, وہی ٹائم تھا, وہی وقت تھا سپریم کورٹ کو ایک ڈیسیژن لینے کا. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گینگ اپ کر لیا سپریم کورٹ نے؟ لگ تو یہی رہا ہے نا, کیونکہ فل کورٹ بنا رہی رہے, وہ 8-10 لوگ ہیں جو کہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. ایک پرابلم تو ڈویژنز تو کورٹ میں بھی آ گئی ہے نا. یہی پرابلم ہو گیا ہے کہ ایک ساتھ 8 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اس طرف, اور باقی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ایک طرف. تو کوئی اچھی صورتحال. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 لوگ 15 ججز ہیں, تو اگر 8 آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں تو 8 تو میجورٹی ہے. فل کورٹ بھی اگر بن جائے تو فل کورٹ بن جانے دیجئے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ ایک وایا میڈیا ہے تو اس کو کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ اس بحرانی کیفیت سے آپ یعنی آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اتھارٹی کو ایروڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایروڈ تو ہر ادارے کی ہوئی ہے اتھارٹی, فرینکلی اسپیکنگ, چاہے وہ ایروڈ جن کی ہوئی ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسی لیے عوام کے پاس نہیں جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کی بھی مختلف حوالوں سے اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے. کس نے کی ہے وہ ایک لمبی بحث ہے, تاریخ میں جانا پڑے گا ہمیں, لیکن ہر ادارے نے اپنے آپ کو ہمارے پاکستانی عوام کے لیے مایوس ہی کیا ہے. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سے پہلے بھی کیسے مایوس کیا؟ سپریم کورٹ نے ہی تو اس معاملے کو اٹھایا 90 دن میں الیکشنز, ورنہ یہ جو والی بال کھیل رہے تھے. سو موٹو کے کانٹیکس میں بھی اگر آپ دیکھیے 184(3) کا جو معاملہ تھا, اس میں بھی تو کورٹ ڈیوائیڈڈ تھی نا. کوئی کہہ رہے ہیں جی آپ لے سکتے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ جب تک آنے نہ دے آپ سو موٹو آ چکا تھا نا 10 فروری کو فیصلہ, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا. ابھی دیکھیے اس کے بعد پنگ پونگ کھیل رہے تھے گورنر اور الیکشن سارا محور اس وقت پنجاب میں ہے. کے پی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کے پی کی بات کیوں نہیں ہو رہی وہاں کے الیکشنز کی. سارا فوکس صرف اور صرف پنجاب میں. یہ کہاں کا, یہ تو سارے کہتے ہیں نا لڑائی تو پنجاب تو پھر یہ مطلب پولیٹیکل ہے نا معاملہ. اس کو پولیٹیکل نہ بنائیے. اگر آپ نے اس کو لیگل معاملہ بنانا ہے, کانسٹیٹیوشنل بنانا ہے, وقت 10 اپریل کا وقت تھا جب آپ نے, کے پی کی تو سیپریٹلی آئی ہوئی ہے نا, آئی ہوئی ہے, لیکن اس پہ کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہا. سپریم کورٹ بھی زیادہ پش نہیں لگ رہی اس معاملے میں. سارا معاملہ آ کے پنجاب میں رک جاتا ہے, کیونکہ پنجاب بہرحال بڑا صوبہ ہے اور سب چیزیں یہیں سے ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں. کوسچن میرا یہ ہے کہ اگر فیصلہ بڑا صوبہ ہے ڈٹرمن یہاں سے ہوتی ہیں, اس بات پہ آپ اگری کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ اس بڑے صوبے میں عوام جو ہے اس کو حق رائے دہی ملنا چاہیے. نہیں ملنا چاہیے, لیکن چونکہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے فیوچر کی گورنمنٹ کا, اس لیے سارا فوکس وہاں پہ. یہ تو اچھی کوئی چیز نہ ہوئی نا. اس کو تو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا. جتنا فوکس آپ پنجاب میں کر رہے ہیں, خدا رہا اتنا فوکس کے پی پہ بھی کر دیجئے. دیکھیے ایسا اصل جو وقت تھا نا, جو پہلے کہہ رہا ہوں 10 اپریل کا تھا, اب تو ساری گیم ہی جو ہے معاملات بگڑ گئے ہیں. اب رولز آف بزنس آ گئے ہیں. باسط صاحب اس بات سے میں اگری نہیں کرتا. کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے حوالے سے
ظاہر ہے کہ وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے نا. نہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیا یعنی کہ پہلے دن ہی تو آپ نے اس پہ اگر اب سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کے بھی ریمارکس بڑے عام تھے. کس کے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کمیٹی میں بتایا کہ آپ کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس پر حکومت کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. یہ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈز اور اس حوالے سے جو ہے وہ کابینہ کی منظوری لینی پڑے گی. اور سپریم کو اور جو ہمارا قومی اسمبلی جو نیشنل اسمبلی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر وہ ان فنڈز کے اجراء کے لیے منع کرتی ہے اور اس کو منظور نہیں کرتی تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور جو لا کے جب وہاں پر لوگ بیٹھے تھے, جب ہماری وہاں سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی افسر کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اگر وہ افسر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک دلچسپی سی صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف سے اٹارنی جنرل کے ریمارکس, پھر وہاں پر جو قانون والے تھے جو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ خود افسران ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ ایسے افسران جو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کریں پارلیمان ان کے خلاف ایکشن لے لے گا. دیکھیے انٹرسٹنگلی اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک نے تو مختص کر دیے 21 ارب روپے. جہاں تک ریلیز کرنے کی بات ہے وہ ریلیز نہیں کر سکتے بغیر ایگزیکٹو اتھارٹی کے. ایگزیکٹو کہتا ہے کہ یہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے اگر ہم نے لینے ہیں تو اس کی اپروول کیبنٹ نے دینی اور کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ نے دینی ہے. اب چونکہ پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن جو پاس کی تھی پارلیمنٹ میں, اس نے حکومت سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ ریلیز نہیں کریں گے. مجھے بریک لینی ہے باسط صاحب. اور ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اور حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ کمٹ کرتے ہیں اور وہ موقف دے تیار نہیں, وہ کمفرٹیبل جہاں پر فیل کرتے ہیں کہ کوئی اچھے سے سوالات ہوں گے, کوئی مہنگائی کے اوپر بات نہیں ہوگی, ان کے مطلب کے سوالات ہوں گے. تو کیسر شیخ صاحب جو ہے انہوں نے کمٹ کیا تھا, لاسٹ کمیونیکیشن ہماری ان سے 7:55 پر ہوئی. 7:55 پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اویلیبل ہوں, میں آؤں گا, اور عین وقت کے اوپر جو ہے وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب. یہی حال پوری اس وقت مسلم لیگ نون اور حکومت کا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے وہ سیاسی منظرنامے پر علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمیں پاکستان کے انصاف سے علی محمد خان صاحب جوائن کر چکے ہیں. علی محمد خان صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. جی بالکل, آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر. علی محمد خان صاحب یہ ذرا ہمیں پہلے تو سمجھا دیجئے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کیا برف پگھل رہی ہے, مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ, کیا آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے ایک بار پھر مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے دعا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دیکھیں جو کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ, جس میں ہمارے 3 سینئر ترین ممبران اس میں موجود ہیں, تو ظاہر ہے ایک ڈائلاگ کی طرف بات چل تو پڑی ہے, لیکن ابھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو تو اس وقت مجھے بعید از قیاس لگتا ہے. لیکن جو سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی صاحب تشریف لائے اور گفتگو کے لیے جو کمیٹی بنی ہے, تو ہوپ فلی وہ آگے اب پروسیڈ کرے گی, اور مے بی عید کے بعد جلد کوئی الیکشن کی طرف بات آگے بڑھے انشاءاللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سراج الحق صاحب کا اپنا ایفرٹ ہے, ان کا اپنا انیشیٹو ہے, یا پھر پاکستان میں جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور ایک وہ پہلے سافٹ انٹرونشن کی بات ہو رہی تھی, یہ سافٹ انٹرونشن 2.0 تو نہیں ہے؟ دیکھیں تھرو جماعت اسلامی. دیکھیں آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں اور ساتھ میں جو ہیں ایمبیسڈر صاحب بیٹھے ہیں, تو اگر سراج الحق صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر وہ آئے ہیں بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک فل اتھارٹی کے ساتھ آئے ہوں گے. اپنی ایک جو ہے ایک کوشش وہ کر رہے ہیں کہ مسائل جو ہیں حل ہوں, اور مسائل حل ہونے کے لیے جو اس میں ضروریات ہوتی ہیں وہ اس میں ضرور ہوں گی اس مذاکرے میں. ظاہر ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بس وہ اچانک ایک دن آ جائیں. تو میرے خیال میں جو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے اور عمران خان صاحب سے گفتگو کی ہے, تو ان کو لازماً تمام سٹیک ہولڈرز کی کچھ نہ کچھ سپورٹ یا آشیرواد حاصل ہوگی, لازماً ہوگی انشاءاللہ.
صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی کمیٹیز دونوں طرف سے ہمارے سامنے نام آ چکے، میاں محمود الرشید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، دوسری طرف سے خواجہ سعد رفیق ہیں، ایاز صادق ہیں. ان کمیٹیوں کے نام سامنے آنے کے بعد جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو نیت ٹھیک تھی، وزیر اعظم کی نیت ٹھیک تھی، لیکن عمران خان نے جس قسم کی کمیٹی بنائی ہے یہ ان کی نان سیریسنس ظاہر کرتا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب درمیان میں پھر کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی زبان بول رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو تازہ کوئی سعودی عرب سے ان کے کسی بڑے کی کال آئی ہوگی، یا تو لندن یاترا سے آئے ہوئے شخص کی، اور یا یہاں سے کوئی بڑی لیڈر صاحبہ جو ہیں وہ ان کی کوئی بات ہوگی. لیکن جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے اور جس بھی معاملے پہ ہوتی ہے، تو ہم نے لوکل جرگہ لیول سے لے کے تو بڑے لیول پہ یہ سارا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ معاملات سلجھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ سپوائلرز ہوتے ہیں جن کی بے خیری میں خیر ہوتی ہے. تو شاید رانا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بے خیری میں خیر ہے. حالانکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات سلجھیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ بوجھ تو ان کے بھی اپنے سر پڑے گا. لیکن وہ پتہ نہیں اب کس سوچ کے عامل ہے، کیونکہ ایک شخص جب یہ کہہ دے سابق وزیر اعظم کے بارے میں کیا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو اب میں کیا کہوں، یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہے جو رانا صاحب نے کی. آپ کے خیال میں 20 کی ڈیٹ کون سی ہو سکتی ہے الیکشن کے لیے؟ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے تھوڑا سا آپ آگے کیجئے، کچھ مسلم لیگ پیچھے ہو جائے، کیا ڈیٹ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس پہ دو طرح کی آراء آ رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں یا اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی جو فیصلہ آیا جو 5 ججز کا تھا، جو اس پہ بڑا 4-3 کی بات ہوئی، جو کہ 3-0 ہے بیسیکلی، ان کے 2 جج صاحبان تو اٹھ گئے تھے. پھر تو 2 دفعہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے بال پھینکی حکومت کی طرف اور اپوزیشن کی طرف، اور کمٹمنٹ لی، ہم سے بھی کمٹمنٹ لی. ہم نے 2 بار کمٹمنٹ دی کہ ہم ہر طرح کی ڈی ایسکلیشن معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے یہ بات بھی وہاں سے آئی کورٹ روم نمبر 1 سے فیصلہ آنے سے پہلے، میرے خیال میں فیصلہ آنے سے 1 دن پہلے یہ بات محترم چیف جسٹس صاحب نے کی تھی کہ اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر عدالت کو ایک عدالتی حکم دینا پڑے گا، کیونکہ آئین کی بہرحال لیکن علی خان آپ مانیں گے کہ وہ ٹائم بہت تھوڑا دیا گیا تھا، اس میں تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ پولیٹیکل کنسلٹیشنز ہو سکتی. اب وقت ہے تو اب آپ بتائیے کون سی ڈیٹ؟ میرے خیال میں آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. اس وقت کوئی یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ فوری ایک رات میں فیصلہ کر دیں کہ ہم اس ڈیٹ پہ تیار ہیں. اگر ایک ابتدا ہو جاتی اور کمٹمنٹ رکھ دی جاتی حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، تو ہمارے جو ہیں وکیل صاحب محترم علی ظفر صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب اسد عمر صاحب کی تو آ گئی تھی بات. تو اگر صرف انیشل کمٹمنٹ بھی آ جاتی تو میں بھی اس عدالت بھی ٹائم دے دی تھی. لیکن یہ ابھی عید آ گئی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی مل جائے گا. میرے خیال میں عید کے بعد اللہ کرے گا انشاءاللہ کوئی اچھی خبریں آئیں گی، ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اگر اس پہ کوئی بیٹھک ہوتی ہے تو اگر حکومت 1-2-2.5 مہینے اس طرف آتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بھی پھر کچھ دن آگے جانا ہوگا تاکہ ایک نقطہ ہو اور یہ جو ایک سٹینڈ آف کی پوزیشن ہے وہ سارا کول ڈاؤن ہو اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ ذرا مجھے بتائیے گا، آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے اور حکومت جس طریقے سے ڈیلے کر رہی ہے، وہ 21 ارب روپے ابھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوئے، کل سپریم کورٹ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے؟ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ایک اپڈیٹڈ شیڈیول جاری کیا تھا 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے، اس میں جو آخری تاریخ ہے الاٹمنٹ آف الیکشن سمبل ٹو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس وہ ہے 20 اپریل. 20 اپریل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے انتخابی جو نشان کے لیے اپنے ٹکٹس ہیں وہ ایوارڈ کر دیں گے. خان صاحب نے وہ تو نہیں کیے. اب وہ تاریخ 20 تاریخ آ جاتی ہے، آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ٹکٹس کے بغیر اور بغیر بلے کے نشان کے، اور اس وقت 20 کے بعد جا کے اس معاملے کو الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں.
پاکستان میں تو سب کچھ پاسبل ہے. تو حکومت کو تو یہ سوٹ کرے گا کہ پھر آپ کے کینڈیڈیٹس بغیر بلے کے نشان کے وہ لڑ رہے ہوں گے, اور 3-3 4-4 لوگ کون وڈرا کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, ایک عجیب صورتحال ہو جائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ نہیں, ڈبل گیم کیا ہمارے ساتھ کسی نے کرنی ہے. انٹرویوز تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور آج 17 تاریخ ہے, 20 تاریخ تک ایک ٹائم لیمٹ ہمارے پاس ہے. لیکن جو پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے معاملات کے حل کی طرف چلی جائیں گی تو میرے خیال میں یہ تھوڑے بہت لیکیوناس کور ہو جائیں گے. آرٹیکل 254 آپ کو اجازت دیتی ہے کہ کچھ دن کی ڈیلے سپریم کورٹ کے حکم سے ہو سکتی ہے, لیکن وہ تب ہوگا نہیں 20 تاریخ, سوری علی محمد خان صاحب, 20 تاریخ تو الاٹمنٹ ہے الیکشن سمبل کا. میں بتا رہا ہوں کہ جو پبلیکیشن ہے آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس وہ 18 ہے, یعنی کہ کل. اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے وڈرال آف کینڈیڈیچر اینڈ پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دیگر لوگ ہیں, ظاہر ہے سب نے اپلائی کیا ہوا ہوگا, یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے نومینیشن پیپر جمع کروائے ہوئے ہوں گے. جب آپ ٹکٹ دے دیں گے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو تو آپ کے باقی لوگ اپنے نام واپس لے لیں گے. اس کی تاریخ تو کل ہے, تو آپ نے تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹولی 18 تاریخ کو آپ کے ایک ایک حلقے سے 8-8 10-10 لوگ جو اس وقت انٹرویو دے رہے ہیں خان صاحب کو, وہ تمام کے تمام ایز کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو واپس نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا. کوسچن یہ ہے کہ الیکشن پروگرام جو ہے that is intact. یس دیٹ از انٹیکٹ, یہ واپس نہیں لیا گیا. جب الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم 8 اکتوبر کو کروائیں گے تو وہ الیکشن پروگرام تو آٹومیٹکلی, وہ 22 مارچ کا فیصلہ تھا باسط صاحب. اچھا, وہ 22 مارچ کا فیصلہ تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ فی الحال ایز آف ناؤ جب تک کوئی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی, ایز آف ناؤ تو 14 مئی ہی ہے. اور بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں عمران خان صاحب نے انٹرویو کر کے فائنل کر بھی دیے ہیں. مے بی کل کی تاریخ میں کوئی اس میں اعلانات بھی ہو جائیں. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ ظاہر ہے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, اور اس میں بڑی تعداد میں آپ نے ٹکٹس کو فائنلائز کرنا ہے, اور اس میں پھر ایک ٹکٹ ملنے کے بعد باقیوں کی وڈرال بھی بڑی اہم ہے. اور یہ وڈرال بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم خود چونکہ اس پروسیس سے بار بار نکلتا ہوا آیا ہوں, تو اس میں یہ وڈرال میں آپ کو بڑی جرگہ کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو بیٹھانا پڑتا ہے, تسلی دینی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں ٹائم گیپ اس وقت بڑا کم ہے. لیکن بہرحال جو سپریم کورٹ کا حکم ہے وہ تو سب کو بہرحال ماننا پڑے گا. اور آج بھی جو ہے حکومت کی طرف سے اس میں روڑے اٹکائے گئے ہیں. تو کل کا دن بڑا اہم ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اور میری تو دعا یہ ہے کہ بات توہین عدالت تک نہ جائے, کیونکہ اس سے پھر اور زیادہ بگاڑ آنے کی کا بھی احتمال ہے. لیکن اگر اور کچھ نہ بن پڑا پھر تو آئین اپنا راستہ لے گا. پھر تو جو لوگ سامنے آئیں گے وہ سارے ظاہر آئین کے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر تو توہین عدالت بھی ہوگی, سزائیں بھی ہوں گی, اور پھر تو بہت ہی ایک سچویشن ورس کی طرف چلی جائے گی. شاید یہ حکومت چاہتی بھی ہے کہ سیاسی شہید ہو, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس وقت عوام کسی کو سیاسی شہید بننے کا کوئی وہ جواز یا موقع دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہ وہ صرف اس ایک چیز کو دیکھ رہی ہے کہ ایک سال میں جو ان کی زندگی کے ساتھ کیا گیا ہے, کہ ابھی 2 دن بعد 3 دن بعد جو عید آ رہی ہے, بے شمار لوگوں کے بچوں کے کپڑے تک نہیں سلے, کپڑے خریداری نہیں ہوئی, عید کی خریداری نہیں ہوئی, لوگ پریشان ہیں. اوپر سے 10 روپے کا جو پیٹرول کا بم گرایا گیا ہے, اس سے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں میں کوئی پولیٹیکل سینس چلی گئی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ 4تھی 5ہی بار یہ لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہیں. عید سے پہلے آپ ریلیف دیتے ہیں, عید سے پہلے انہوں نے پیٹرول کا بم مار دیا. نہیں, اگر وہ ریلیف دیں گے تو پھر IMF کی طرف جو امید لگی ہوئی ہے وہ آخری امید بھی ختم ہو جائے گی. مفتاح اسماعیل تو یہ بتا رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ آپ کا ڈرافٹ بھی دیکھنا چاہتا ہے اگلے بجٹ کا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے, IMF بجٹ آنا چاہیے, نہ کہ عوام دوست. دیکھیں, میں اس پہ ایک اور بات کروں گا. الٹیمیٹلی ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ پاکستان ہے, اور اس کے لیے ہم سب اپوزیشن ہے, حکومت ہے, فوج ہے, پولیس ہے. لوگ شہادتیں دے رہے ہیں, جانوں کی قربانیاں, قبریں ادھر ہیں, بچے ہمارے ادھر ہیں. کچھ لوگ باہر ہوں گے, لیکن اکثریت 24 کروڑ کے 22-23 کروڑ کے ملک میں تو سب لوگ تو ادھر ہی ہیں. تو ہم سب کو اس الیکشن کے بعد میں تو یہ کہوں گا, اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کو اسمبلی کے فلور پہ اگر ہم اللہ ہمیں موقع دیتا ہے پہنچتے ہیں دوبارہ, اور ہم سب کو اپنا کردار 2nd, 3rd, 4th ٹیئر لیڈرشپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی خاطر ہمیں اس ایک نقطے پہ آنا پڑے گا. اس قوم میں بڑا دم ہے کہ ہم پریشر ڈالیں,
اپنی اپنی جماعتوں میں کہ اس IMF کے اس چنگل سے نکلنے کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل ہو, ایک اکنامک پالیسی آئے, حکومت اپوزیشن مل کے, اگلی حکومت جو بھی آتی ہے, اور اس سے اس ملک کو نکالے. کیونکہ 75 سال بعد آج بھی اگر ہم اسی طرح بال بال ہمارا قرض میں اور سود میں جکڑا ہوا ہے, یہ ہمارے بچے کیا کریں گے, یہ کیا کھائیں گے, یہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر ہم سب کو بیٹھنا ہوگا. آپس دیکھیں, میری آپ کی ذاتی لڑائی ہو نا ایمبیسڈر صاحب اور عیسیٰ بھائی, آپس کی میری آپ دونوں سے لڑائی ہو تو ہم جو چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ کریں, لیکن آپ کی میری لڑائی کے پیچھے اگر اس کے افیکٹس 22 کروڑ جیتے جاگتے انسانات ہیں, کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم 22 کروڑ عوام کے سر کے اوپر آپس میں دشمنیاں کریں؟ یہی وہ بات ہے جس پہ اب اگر یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے ڈائلاگ کی, اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. بہت نقصان ہو چکا, ہر طرف ہو چکا, بہت زیادہ جو ہے ڈی اسکیلیشن کی ضرورت ہے, بہت زیادہ معاملات کو معمول پہ لانے کی ضرورت ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور وہ راستہ ہے کہ تو آپ نے الیکشن کی طرف اس قوم کو لے کے جانا الیکشن ہے. اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک ریکنسیلیشن کی فضا پیدا ہوگی؟ کیونکہ عمران خان تو یہی کہتے ہیں نو NRO کرپشن. یہ جو ابھی انیشیشن ہوئی ہے محترم سراج الحق صاحب کی طرف سے, میں تو یہ اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کروں گا کہ یہ صرف الیکشن تک نہ ہو, الیکشن کے بعد بھی اس کی اگلی جو ہے یہ اس کی کچھ نہ کچھ تسلسل رہے. کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے, میں بصد احترام پوزیشن بھی دیکھی, حکومت بھی دیکھی, پچھلے 9 سال میں تو صرف لڑائی ہی دیکھی. جو پارلیمان ہے جہاں پہ بیٹھ کے سر جوڑ کے آپ عوام کے فکر میں مبتلا ہو, وہ تو میں نے نہیں دیکھا. یہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ بس بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے, اور میں بھی اس گناہ میں شامل ہوں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی بڑا پوتر ہوں, فرشتہ ہوں, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے سوٹ ٹائی لگا کے اسی کمرے میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایک دوسرے پہ لان تان کرنا, اور پھر اس کے بعد ہنستے مسکراتے اور یہ ایک دوسرے کی طرف خوشی خوشی دیکھتے ہوئے کہ میں نے آج اس کی عزت خراب کی, اس نے یہ کر دیا, اور دیکھ لیا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اور یہ ساری حرکتیں کر کے واپس اسی لاجز میں پھر آ کے اکٹھے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. یہ ہماری حرکات اور سکنات ہیں کہ قوم کس پریشانی کی حالت میں, لیڈرشپ جو ہے یہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو اس وقت فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ بہت ذمہ داری ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو, اور اس کے بعد کوئی پولیٹیکل میچورٹی آئے. یہ سسٹم جو ہے, یہ جو پارلیمنٹ ہے, دیکھیں فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے آپ کو پورا سسٹم دے دیا ہے, آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹیز دی ہیں, آپ پورا ہاؤس آف دا ہول بنا سکتے ہیں, آپ جوائنٹ سیشن کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ہر طرح کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ٹولز ہیں جس میں بیٹھ کے مسائل آپ پارلیمنٹ کے پیرافرنیلیا میں پارلیمنٹ کے وہاں حل کریں, اور یہ چیزیں کم از کم عدالتوں میں جائیں تاکہ وہاں جو اصل ریلیف جانا ہے عوام, 22 کروڑ عوام, کیونکہ جب لیڈرشپ لڑائیوں میں مصروف ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کیسز عدالتوں لینے عام لوگ سفر کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس الیکشن کے بعد اصل ذمہ داری شروع ہونی ہے اس پولیٹیکل لیڈرشپ کی. ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ what sort of a metal are they made of, کیا وہ اپنی اپنی ذات کی اناؤں کے بت میں ہیں یا کوئی قوم کا بھی کوئی سوچ رہا ہے. یہ اگلے الیکشن کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر اسی طرح کی محاذ آرائی رہی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ پاکستان کی عوام جو ہے اس سیاست پہ پھر لعنت کرے گی کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ ایک الیکشن کی طرف ہماری سوچ تھی, الیکشن کے بعد بھی. تو الیکشن کے بعد اس ڈائیلاگ پروسیس کو, اور یہ نہیں ہے کہ سارے اچھے بچے بن جائیں, گڈی گڈی بن جائیں, نو, اپوزیشن کی جو ہے حکومت کے خلاف سخت تحریر کرے گی, احتجاج ہوگا, بائیک آؤٹ ہوگا, لیکن کم از کم کسی نہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ ڈائیلاگ, کچھ نہ کچھ انیشیشن جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. پوسٹ الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب, ظاہر ہے کہ آپ نے اس امید کا اظہار کیا. میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں تو اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور مذاکرات جو ہے وہ ایک اچھا آغاز ہے, لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ کچھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپ کے جو علی زیدی صاحب ہیں ان کو اٹھا لیا گیا, عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا, وہ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ اچانک جیسے ہی مذاکرات کی بات شروع ہوئی اور سراج الحق صاحب نے ایک پروپوزل رکھا اور بات ہو رہی ہے ایک کثیر الجماعتی کانفرنس ہوگی, سائملٹینیسلی آپ کے بندے اٹھائے جاتے ہیں. جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے تو خوشگوار ماحول بنایا جاتا ہے. امبیسڈر عبدالباسط صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں وہ ایک اعتماد سازی کے اقدامات ہوتے تھے, وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے آپ کے درمیان. دیکھیں اب اس میں تو ذمہ داری ہم پہ تو نہیں بنتی نا. اب یہ تو حکومت کا کام ہے, میاں شہباز شریف صاحب کو اس پہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ اگر ان کے حکم پہ نہیں ہو رہا تو کیوں ہو رہا ہے. اور یہ بات آپ کا خدشہ درست ہے
کہ علی زیدی صاحب کوئی آج کے تو سیاست میں نہیں ہے، اور اچانک کیا ہو گیا تھا پرسوں کے افطاری سے 20 سے 15 منٹ پہلے جو ہے آپ جا کے ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ تو بہت بڑا جو ہے ایک معاملات میں ایک رخنہ ڈالنے والی بات ہے، یہ ایک نان سٹارٹر ہے، یہ ایک سپوائلر ایکٹ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ ایک جماعت جس کی مین لیڈرشپ کو، اب علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھیں یا علی زیدی صاحب کو دیکھیں، تو یہ باتیں تو ڈائیلاگ پروسیس پہ بہت ہی زیادہ ایک ناکامی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اس پہ تو میاں صاحب کو اپنا کردار کلیئر کرنا پڑے گا، ان کو کلیئر اس پہ آنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے ان مسائل کا حل ہے، تو پھر آپ کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو سٹیپس ہونے چاہیے۔ کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظلم زبردستی کر رہے ہیں، تو خیر ہے، ظلم تو زبردستی یہ کے بیچ میں تھوڑا سا بریک لے لیں۔ باسط صاحب مجھے باسط صاحب بریک لینی ہے، بریک لینی ہے، مجھے خاصی دیر سے کہا جا رہا ہے بریک لینے کا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مکمل کر لیں۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کہ بریک کے بعد جو ہے وہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسط صاحب آپ سوال کر رہے تھے علی محمد خان صاحب سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا خان صاحب سے کہ یہ جو حکومت نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، سراج الحق صاحب جو میڈیٹ کر رہے ہیں، یہ کہیں ڈیلنگ ٹیکٹک کے طور پہ تو استعمال نہیں کر رہی حکومت؟ کیونکہ جس طرح عیسیٰ نے کہا علی زیدی صاحب کو گرفتار کر دیا، امین گنڈاپور صاحب بھی اندر ہیں، تو مجھے خدشہ یہ بھی رہتا ہے کہ شاید کہیں سپٹمبر کی کوئی ڈیٹ حکومت مان لے اور ان دا مین وائل ایک لحاظ سے کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ بھی عمران خان کی جانب چل پڑے، اس صورت میں کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، ظاہر ہے کلیئر کٹ تو کوئی چیز سامنے نہیں ہے، اور آپ نے توکل، زندگی ویسے بھی توکل کا نام ہے کہ آپ نے توکل تو کرنا ہوتا ہے، تو ملک کی خاطر تو لوگ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر اپنی اناؤں میں جو ہے معمولی سی قربانی لا کے اور پاکستان کے لیے بیٹھ کے بات کی جائے، تو اگر کچھ دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے، 14 مئی سے اگر کچھ دن آگے چلا جاتا ہے، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، اور ان کا بھی ایک طرف آ جاتی ہے پیچھے کی طرف بات جنرل الیکشن کی، اور ایک ڈیٹ پہ سارے راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ون ون سچویشن اس لیے ہوگی کہ اس وقت اگر یہ معاملات سلجھاؤ کی طرف نہیں جاتے تو ایک ٹکراؤ تو بہرحال آ رہا ہے، اور اس میں پارلیمنٹ اور حکومت بالکل بے جا غلط جگہ پہ کھڑی ہے، آئین کے خلاف کھڑی ہے، لیکن بہرحال ان کے پیچھے بھی ایک حکومتی طاقت تو ہے، اور اس طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کے ساتھ وکلاء برادری ہے، اکثریت پاکستان کی قوم کی جو ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کی طاقت، اخلاقی طاقت ان کے پاس ہے، لیکن اس طرح کا ٹکراؤ ملک کے فائدے میں تو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر یہ ایک اچھی ایک نہیں، سٹیپ تو ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں، وہ تو اگر آپ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر پاکستان کو ڈیموکریسی میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ تو کورس کریں گی، وہ تو کورس کریں گی نا۔ دیکھیں، اس طرح کی بات کو اس وقت اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول کو ہم اور پراگندہ کریں۔ اور ایک اور بات، آپ نے سراج الحق صاحب کے حوالے سے بات کی، تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے یا کچھ ہے، تو ہر کسی کے ذہن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، حکومتی حلقوں میں ہو سکتا ہے اور لوگوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جتنا تجربہ ہے سراج الحق صاحب کا یا جماعت اسلامی کا، کم یا زیادہ جتنے بھی ممبر ان کے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک ہے رول تو ہے پچھلے 40 50 60 سال سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سراج الحق صاحب جیسا زیرک شخص اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے بھی ایٹ سٹیک کرنا چاہیں گے، کیونکہ ریپوٹیشن تو ان کی پھر ایٹ سٹیک آئے گی۔ تو میرے خیال میں انہوں نے بھی سارا دیکھ بھال کے اور پرکھ کے وہ آگے آئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو استعمال ہونے دیں۔ اتنا مجھے اعتماد ہے سراج الحق صاحب پہ، کیونکہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، ہمارے کولیشن پارٹنر رہے 2013 سے 18 تک، اور سینٹ میں جب وہ سینیٹر تھے، میں پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تھا، ان کے ساتھ وہاں رابطہ رہتا تھا، کام کرنے کا تجربہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں۔ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے، میرا غالب گمان ہے کہ وہ نیک نیتی سے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی خان صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ یہ ابھی کور کمیٹی ہفتہ ایک پہلے۔ اچھا، آج نا خان صاحب نے جو بیان دیا عدالت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن ہے کہ عید پر زمان پارک میں آپریشن دوبارہ ہوگا، مجھے خوف ہے کہ وہاں خون ہوگا،
میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت پولیس آپریشن روکے، عید کی چھٹیوں میں آپریشن پلان کیا ہوا ہے، یہ انفارمیشن خان صاحب کو کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں، سابق وزیر اعظم ہیں اور جس طرح موجودہ حکومت کے بہت سے ویل وشر ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا تو پورا پاکستان جو ہے ہر جگہ ان کے ویل وشر اور ان کے وہ ہمدرد موجود ہیں جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کی محبت میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کی انفارمیشن آ تو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. میرے خیال میں آج جو آنریبل کورٹ میں انہوں نے بات کی ہے، اس کا ضرور نوٹس لیا جائے گا اور لیا گیا ہوگا. اور یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ دیکھیں، آپ کو وہ یاد ہوگا، باسط صاحب اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو مولانا کوثر نیازی صاحب کی بات کتاب تھی اور لائن کٹ گئی کہ تقریباً چیزیں تو ساری سیٹل تقریباً ہو گئی تھیں اور جو پولیٹیکل فورسز میں تو بیٹھ گئے تھے اور مسئلے کا حل نکل رہا تھا، لیکن پھر بدقسمتی سے پھر وہ ہوا جو 11 سال پھر پاکستان میں جمہوریت نہیں رہی. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی مس ایڈونچر ہوتا ہے، اور عمران خان کوئی ایک شخص تو نہیں ہے، عمران خان تو 22 کروڑ ہے، تو اگر اس طرح آپ کریں گے، خدا نخواستہ اگر کسی کے ذہن میں یہ مس ایڈونچر ہے تو اپنے ذہن سے خناس نکال دے، یہ خناس اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ پاکستان سے مت کھیلو، پاکستان کی جمہوریت عوام کے خوابوں سے مت کھیلو. جتنا کھیل لیا اتنا کافی ہے، اب پاکستان کو آگے بڑھنے دو. 1 سال پہلے عبد الباسط صاحب میرا ملک ایسا نہیں تھا، 6 کی جی ڈی پی سے جانے والا ملک تھا، آئیڈیل نہیں تھا، مہنگائی تب بھی تھی لیکن 3 گنا بڑھ گئی ہے. بہت تکلیف میں ہے لوگ اپنے جو ہے بچوں کے گردنوں پہ چھریاں چلا رہے ہیں، اس حالت تک پہنچ گئے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسی حالت میں اس طرح کے کسی مس ایڈونچر کا پھر مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ ہو جائے جو پاکستان کا دشمن بھی نہیں چاہے گا. ملکی حالات ہے، میں تو آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی آپ کی وجہ سے. دیکھیں، حکومت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی ویژن مشترک نہیں ہے. ہم بھی اسی ملک میں پلے بڑے ہیں، ہم بھی اسی ملک میں ہم نے پڑھائی بھی کی ہے، پروفیشن میں بھی گئے، پھر سیاست میں بھی آئے. ہم نے ان لوگوں کو کام کرتے دیکھا، ان لوگوں کو سیاست کرتے دیکھا. ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف رہے، ساری زندگی ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہے، ذاتی دشمنیوں تک گئے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کیا ویژن ہے؟ پیپل پارٹی نون لیگ کا آپس میں مشترکہ کیا ویژن ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ یا اے این پی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کا یا ولی خان صاحب کی جماعت کا ہمیشہ سیاسی مخالف رہے ہیں، ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف رہے ہیں، اب سب اکٹھے ہیں. تو یہ ساجھیداری کی ہنڈیا ہے جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کر دیا رژیم چینج، کیسز کرپشن کے آپ نے نکلوا لی، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا، مراد آپ نے لے لی، اپنے کرپشن کے کیس کلیئر کر دیے. اب اس کے بعد مشترکہ تو ان کا کوئی ویژن نہیں ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے تو مجھے آپ صرف ایک چیز کا جواب دے دیں. 6 کی جی ڈی پی پہ اگر ہم نے ملک چھوڑا ہے، آپ اس کو 7 یا 8 پہ لے گئے ہوں تو آپ کو ڈبل سلوٹ ہے، 2 دفعہ سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے کمال کر دیا. لیکن ہم برے تھے، لیکن آپ بہت قابل ہیں. آپ 6 کی شرح نمود پہ جانے والے ملک کو منفی پہ لے کے آگے ہیں. 17-18 ارب ڈالر کا فوریکس ایکسچینج ریزرو والا ملک جو ہے آج آپ کا 3.5 پونے 4 ارب ڈالر پہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، وہ 4 سے تھوڑا سا اوپر ہے، 4.2 پہ ہے. وہ چائنا نے کوئی 35 کروڑ ڈالر اسٹینڈ کریکٹڈ، بہت بڑی ترقی کر لی ہے. تو یہ اگر آپ نے یہ سارا چیز آپ نے صحیح نہیں کر سکے اور 3 گنا ساری چیزیں گر گئی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، فیکٹس اینڈ فگرز وہ خود اپنے آپ بولتے ہیں، مجھے کوئی کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 1985 سے لے کے 88 کے الیکشن کے بعد سے لے کے 2018 تک آپ کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں رہے. اب پھر 1 سال علی خان اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، یہ بتائیے کل آپ چونکہ لائر بھی ہیں تو کل سپریم کورٹ کیا کرنے والی ہے؟ کیا وہ انٹر پارٹی کانفرنس کا انتظار کرے گی یا کل کوئی فیصلہ دے دی، حتمی فیصلہ دے دے گی؟ کل کیا ہونے والا ہے آپ کی انٹیسپیشن میں؟ ابھی تک میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں اس سپریم کورٹ میں اور اس کے چیف جسٹس صاحب میں. ایک تو انہوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا اور آئین پہ مضبوط کھڑے رہے ہیں. دوسرا، ایکسٹریم ریسٹرینٹ اور پیشنس کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کل ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ دے دیں عید کے بعد تک کہ کوئی ایک راستہ جو ہے وہ نکل آئے. اس پہ تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے جو آرڈر انہوں نے دیا ہے.
14 मई मेरे ख्याल में उससे तो वो पीछे अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि वो उनका एक फैसला है। लेकिन हो सकता है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डायलॉग के लिए वो खुली रखें, ताकि अगर कोई बेटर सेंस किसी में प्रिवेल होती है और मुल्क को तबाही से बचाना चाहते हैं, अदरवाइज फिर मेरे ख्याल में अगर कल सख्त फैसला नहीं करते तो ईद के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है, उसके बाद तो उन्हें करना ही करना है, क्योंकि फिर तो वो खुद उनका जो स्टैंड है वो फिर कहाँ रह जाएगा। आइन के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है, पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ने स्टैंड लिया है, तो उसके लिए उनको बहरहाल कल नहीं तो ईद के बाद तो सख्त फैसला करना ही पड़ेगा। ये बीच का जो गैप है, तो अल्लाह सख्त करे फैसला, जिसमें बेटर सेंस प्रिवेल सख्त फैसला जो है अली मोहम्मद खान साहब किसके खिलाफ होगा? यहाँ तो इज्तमाई तौहीन अदालत हो रही है। पहले तो पार्लियामेंट, उसकी करारदाद काबीना ने मुस्तरद कर दिया, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी लगा हुआ था, अब तो ये 3 महकमे AGPR, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक, इनको क्लियर ऑर्डर्स थे 17 तारीख तक कंप्लाई करने के 21 अरब की। अब ये तो सब के सब जो है वो अदालत की हुक्म अदूली कर रहे हैं। The buck stops at the top. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन देखें जी फरमाइए। देखें, once the budget is passed, अभी अगले बजट से पहले आपके पास तमाम फाइनेंसेस आ गए हैं और एक्स पोस्ट फैक्टो भी अप्रूवल वो ले लेते हैं जब जरूरत होती है, और अब उनके पास मेजॉरिटी है। कोई हमें ये पट्टी ना सिखाए या पढ़ाए कि वजीर आजम चाहते हैं लेकिन पार्लियामान नहीं कर रहा। हमें पता है कि पार्लियामान में जो लोग बैठे होते हैं, हम भी इसी में थे, तो कितने वो आज़ाद हैं। वजीर आजम के हुक्म से उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के लोग इधर उधर नहीं हो सकते। वजीर आजम साहब अगर इसमें रोड़ा अटका रहे हैं, पार्लियामेंट की आड़ लेके देंगे। पार्लियामेंट एक मुकन्नना है, वो एक आइन बनाने, कानून बनाने वाला इदारा है। इंतजामी तो अगला वजीर आजम कौन होगा? अगला वजीर आजम इंशाल्लाह इमरान खान ही होगा। अच्छा चलें जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। अगला वज़ीर आज़म कौन होता है ये तो ज़ाहिर है कि हमें पता चलेगा कुछ अरसे में। जो है वो सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो इक़्तिदार से चिमटे रहने का हर वो बंदोबस्त कर रही है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है वो तारीख़ की बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है। कल इंतज़ार रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले की हुक्म अदूली पर किस किस्म के अहकामात जारी करती है। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।